کہ آج کل شہباز شریف صاحب بہت چہک رہے ہیں، مختلف میڈیاز پہ آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہر دور میں وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی میں نے ٹھکرا دی، مشرف نے آفر کی میں نے ٹھکرا دی، غلام اسحاق نے آفر کی ٹھکرا دی، اب بھی ان کو موجودہ فوجی قیادت نے آفر کی انہوں نے ٹھکرا دی. تو واقعی یہ بات آپ کو نظر آتی ہے. دوسرے یہ بھی اس سے بڑے فخر کرتے ہیں کہ میں کسی ڈیل کے تحت نہیں آیا، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نظریاتی طور پہ بہت بڑا حامی ہوں. تو یہ چودھری صاحب یہ کیا سیاست ہے شہباز شریف صاحب کی؟ اگر میاں شہباز شریف کے 3 میل قریب سے بھی وزارت عظمیٰ گزر گئی ہوتی، میرے خیال میری رائے، تو بڑے بھائی نے ان کا سیاسی کباڑہ کر دینا جس طرح بھی کرتے. وہ کیا نا کہ ان کا اناؤنس کیا، پارٹی میں اناؤنس کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اٹھے، ٹوپی اٹھا کے رکھ کے سلام لے کے، اور دوسرے دن شاہد خاقان عباسی کو کر دیا. تو یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی آفر سیریس شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے. پر یہاں تو وزارت عظمیٰ جو ہے یہ تو اس طرح بٹتی پھری ہے دال کی طرح کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کو علم ہے، مجھے میرا ایک لائر کی موومنٹ کا لیڈر تھا جی کیونکہ ایم این اے تھا، مجھے بنانے کو تیار تھے کہ وہ اس کو چھوڑو اور تم آ کے وزیر اعظم بنو. تو وزارت عظمیٰ تو مطلب ظفر اللہ جمالی بھی ہو سکتا ہے، شریف آدمی ہے. جی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کس کو ملی کس کو آفر ہوئی. میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے 2-4 بندے ہوں گے جن کو ضرور آفر ہوئی ہوگی کہ عمران خان کے پیرالل آپ کو ذرا پوزیشن آپ کی بنائی جائے. یہ چوہدری صاحب یہ تجزیہ ہے کوئی آپ خبر دے رہے ہیں؟ جی یہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کسی کو آفر ہوئی ہے عمران خان کے پیرالل پی ٹی آئی کے، یا صرف آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تجزیے پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تبصرہ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وزارت عظمیٰ تو ہمارے ہاں ایک نان سیریس چیز ہو گئی ہے کہ یہ جس کو چاہے آپ بنا سکتے ہیں. بیچ میں سمرو محمد میاں سمرو بھی بن جاتے ہیں کبھی، بیچ میں مراج خالد صاحب بھی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک ووٹ نہیں ہوتا. بہت شریف آدمی پر ایک ووٹ نہیں. تو بن جاتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے آپ کی بات. یہ کھوسا صاحب بن جاتے ہیں. جی تو وزارت عظمیٰ. ہاں جی چودھری صاحب میرا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوئی بن تو جاتے ہیں اور آفر بھی کر دیتے ہیں، تو آپ نے تو کہا کہ کو بن بھی جاتے ہیں تو نکال بھی تو کان سے پکڑ کے نکالا بھی تو اسی طرح ہی جاتا نا. پاکستان کی جو تاریخ دیکھیں آپ. لیکن چودھری صاحب اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ بھی سوائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ کیوں واپس آئے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے تو یہ الزام لگایا کہ اس لیے واپس آئے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس قوم کی جب صورتحال کروڑا کی خراب ہوئی تو پتہ لگا کہ آخری فلائٹ جا رہی ہے پاکستان، تو میں نے بھائی صاحب کو خدا حافظ کہہ کے یہاں آ گیا. اور 4 مہینے وہ کچھ بھی نہیں کرتے رہے، وہاں مکھیاں مارتے ہوئے کہہ کہ میں بھائی صاحب کا علاج کرانے وہاں گیا ہوں. تو یہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا آخر؟ میں تو سمجھ نہیں سکا ان کی حکمت عملی. اس میں کچھ تو ضرور ہوگا جو وہ ایسے وقت میں یوں واپس آئے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ ساری سیاست مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ مریم بھتیجی نہ لے جائیں اور کنسالیڈیٹ کر لیں، تو ہی شوڈ کم ہیئر. کچھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں اور وہ ہی واز گیون این ایشورنس کہ وزیر اعظم بناتے ہیں آپ کو. اب یہ شیخ رشید صاحب، شیخ رشید یہی کہتے ہیں کہ میں ان کا بڑا دوست ہوں،
تو شیخ رشید زیادہ ہے اس کے بارے میں شاید اوتھینٹک سورس ہوں. میری تو میاں صاحب کے ساتھ کوئی یاد اللہ زیادہ نہیں ہے جی، تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا چوہی صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی امید پہ واپس آئے ہوں، ایک انہوں نے کل ریجیکٹ کی ایک بات کو جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم کو لے کے کیا آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا جی ہمیں تو کوئی آفر نہیں ہوئی ہے. باقی نیب پہ معاملات پہ ان کے جو اپنے شکوے تھے وہ سارے انہوں نے بیان کیے. لیکن اس سارے ماحول میں جو اپوزیشن میں ایک دراڑ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی رہبر کمیٹی بھی تھی، وہ ایک اتحاد بھی تھا، اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا. کیا یہ اتحاد اتفاق پھر سے قائم ہو سکتا ہے، یا پھر سے ہر پارٹی اپنا اپنا بچاؤ اسی کو مقدم سمجھے گی؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان والی بات تو بالکل ہی بدقسمتی سے مصنوعی تھی. وہ تو صاف ظاہر ہو گیا، وہ 4-5 ہزار کا جتھا جدھر لے گئے بٹھا دیا، یونیفارم پہنا کے ان کو خاکی رنگ کی، اور 3 اضلاع کے صرف پٹھان آبادی میں سے ایک حصہ تھا، ایک پرسنٹیج تھی، 3 اضلاع، ذوب، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو. ان کے بھی صرف پٹھان آبادی، اور پٹھان آبادی بھی ساری نہیں ان اضلاع کی، چند لوگ، اس میں سے ایک حصہ وہ ان کی فوج تھی ساری، اور سارا جلسہ تھا جس کو یہ لیے پھر رہے تھے. اور چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، تو ان کو یہ ڈیرے ایک آدھ جگہ ڈالتے رہے اسلام آباد میں. پر مولانا کی مشکل یہ ہے کہ مولانا نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے نوابزادہ نصر اللہ سے، اور مولانا خوش گفتار بھی ہیں، اور لوگوں کو مطلب ایک میں ان کے خلاف لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں، ذرا یہ موضوع سمجھ لیں ہے، پر یہ کوئی الزام نہیں ہے ان پہ کہ وہ ایک سیکولر قسم کے ملا ہے. یعنی وہ سیاست بھی، دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں کرنے میں مہارت کسی قدر رکھتے ہیں، پر گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. گیم ان کے ہاتھ میں وہی تھی جو میاں نواز شریف نے باہر جانا تھا اور ایک دھرنا اس کے لیے ضروری تھا، وہ دونوں کے انٹرسٹ میچ کر گئے. میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں، اور جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کر دیا کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آکسی مورون ہے کہ ملا کس طرح سیکولر ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. خیر اس کو تو چھوڑیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نہ کرتے آج ہاں کر کے وہاں پیش ہو گئے جا کے نیب کی عدالت میں، اور کوئی ضابطے کی کارروائی ہوئی، کوئی خاص مسئلہ نہیں تو کیوں اتنے پریشان کیوں تھے اور اتنے متردد کیوں تھے جانے سے؟ نہیں، آج کی بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، اور آسانیاں پیدا کرنا تو اب تو ایک ایگزیکٹو ایکٹ ہے نا بڑا، جس پہ چاہو تنگی کر دو، جس پہ چاہو آسانی کر دو. آج کل تنگ وہ کر رہے ہیں اور بالکل غلط کر رہے ہیں. یہاں میں اگر آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے چونکہ موضوع ایسا آ گیا ہے نیب کا، آج کل نیب کی توجہ ہے میر شکیل الرحمان پہ، اور اس کو گرانا وہ چاہتے ہیں کیونکہ 34 سال کا پرانا کیس، اس میں کسی کو
34 سال پرانا قتل کا مقدمہ ہو، اس پہ عدالت ضمانت سے انکار نہیں کر سکتی، اور استغاثہ ضمانت کی مخالفت ہی نہیں کر سکتا کہ جی 34 سال پہلے اس ملزم نے قتل کیا تھا اور اس کا مقدمہ FIR آج ہم لانچ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی تو ضمانت ہو جانی ہے۔ اب ضمانت تک نہ ہو، یہ تو مطلب ہے نیب خبر نہیں کس قسم کے یہ اپنا حلیہ دکھانا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے۔